بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ محترم علماء کرام، شہر کے مختلف علاقوں سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے اندر تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، محترم بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، دین کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب تک ماحول سازگار نہ ہو تو اطمینان اور سکون کے ساتھ کوئی بھی کام دین کا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس نے ہمیں کسی میدان میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، چنانچہ عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو یا سیاست و حکومت ہو، ہر میدان میں اسلام کی جامع اور روشن تعلیمات موجود ہیں۔ آج میں اسی تعلق سے کچھ حقائق، بالخصوص اپنے بزرگوں کی اور اسلاف کی قربانیوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر بھرپور حصہ لیا اور انگریز جیسے ظالم قوم سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی بے انتہا قربانیاں پیش کی۔ آج کی اس ماحول میں جبکہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے، وہ لوگ جن کا اس ملک کی آزادی میں کوئی کردار نہیں ہے، آج مسلمانوں سے اس ملک سے وفاداری کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ صدی میں، اس سے پہلی صدی کے اندر دنیا میں طاقت کا توازن تھا۔ ایک طرف کمیونزم تھا، دوسری طرف کیپٹلزم تھا۔ دونوں کا مقابلہ آرائی ہوتی رہی اور سرد جنگ ہوتی رہی، لیکن جب روس کا سقوط ہوا ہے، اس کے بعد کمیونزم کا تار و پود بکھر کر اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مغرب کے دانشوران سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب ہمارا مقابلہ اور ہماری جو تہذیب اور ہمارا کلچر، جو ہمارا نظریہ ہے، اس کا مقابلہ کس سے ہے؟ تو سبوں نے اجتماعی طور پر جس چیز کو نشاندہی کیا وہ تھا اسلام، کہ ہمارا اگلی صدی میں اور اب ہمارا مقابلہ اسلام سے ہے اور اسلامی نظریہ، اسلامی کلچر سے ہے۔ انہوں نے اس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جب یہ دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر، بالخصوص ان ملکوں میں جہاں سے باطل اسکیموں کو وہاں بنایا جا رہا ہے دنیا میں سپلائی کرنے کے لیے، فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے، ان ملکوں کے اندر دعوت اور تبلیغ کی وہ مبارک اور مسلسل محنت جو اپنے نہج کے ساتھ ہو رہی تھی، دنیا میں اسلام پنپتا رہا اور پھیلتا رہا۔ اس سے ان کا اطمینان، چین، سکون اڑ گیا کہ اس کو کیسے روکا جائے،
اور اسلام کے اندر جو کشش ہے اس کو کوئی طاقت سے اور ہتھیار سے نہیں روک سکتا، تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور اتنا اس کا پروپیگنڈا کیا جائے اور جھوٹ کو اتنا بولا جائے اور اتنا عام کیا جائے کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں۔ چنانچہ اسی پروگرام کے تحت میں اور سازش کے تحت میں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، اتنا اس کو عام کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آج اس کا دیکھا دیکھی پوری دنیا میں اور ہمارے اس ملک کے اندر ہی مسلمانوں کو دہشت گرد کے گویا کہ ان کی پہچان بن گئی ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہیں۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی ایک زرعی اور روشن تاریخ اور تابناک ماضی رہا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان کبھی سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ غیر ملکی اقوام بالخصوص انگریز اور فرانسیسی قوم اس ملک کے اندر تجارت کے بہانے آئے اور انہوں نے دونوں ہاتھ سے ہمارے ملک کو لوٹا، بلکہ انگریز تو اس ملکی سیاست کے اندر بھی دخیل رہے اور اپنی قومی سیاست ڈیوائڈ اینڈ رول یعنی پھوٹ ڈالو، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اس پالیسی کے تحت ملک کے در و بست کے اوپر قابض ہو گئے۔ یہ مسلمان قوم تھی جنہوں نے ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب کے سے یہاں کے لوگوں کو روشناس کرایا، ملک کا نام روشن کیا اور اس ملک کو تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد، قطب مینار، چار مینار اور اس جیسی تاریخی عمارتوں کو دیا اور بہت سی چیزوں کو دیا جو آج ہندوستان کی پہچان بنی ہوئی ہیں۔ اور اگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو یہ ملک، اس کی سرزمین اولیاء کرام، صوفیاء اعظام کی یہ سرزمین رہی ہے۔ کوئی زمانہ، کوئی دور پیروں فقیروں سے خالی نہیں رہا ہے۔ وہ اللہ کے سچے ولی جن کے ہاتھ پر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی زندگی انتی پاکیزہ تھی، ان کے اخلاق اور کردار اتنے بلند تھے کہ برادران وطن ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ خصوصاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے سلسلے کی ایک قیمتی اور اہم کڑی ہیں، ان کے دست حق پرست پر کم و بیش 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت کے پاس تلوار کی طاقت نہیں تھی، منصب مرتبہ قوت نہیں تھی، ان کے پاس تو وہی اسلامی اخلاق اور کردار کی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے برادران وطن گرویدہ ہو گئے، اچوک درجوک اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، اور آج بھی دلوں کے اندر ان کی وہی عظمت باقی ہے اور برقرار ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا مسلمان نہ ان کی صحیح تاریخ سے واقف ہے اور نہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ غیر ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی، ہمارے اخلاق و کردار، ہمارے معاملات دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ یہی اسلامی تعلیمات ہیں، اور بجائے ہم سے متاثر ہونے کے ہم سے اور ہماری وجہ سے ہمارے مذہب سے بدظن ہو رہا ہے، تو گویا اس میں قصوروار ہم بھی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ المیہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم اپنی کوتاہیوں کے سبب برے نتائج کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں، تو دوسری طرف ملک کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات مسلمانوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اقتدار پر ایسی طاقتوں کا قبضہ ہے جو دیگر اقلیتوں کے ساتھ بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہیں، حالانکہ اس ملک کو آزاد کرانے میں جتنا مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے، اتنا اوروں کا پسینہ بھی نہیں بہا۔ سازش کر کے منصوبہ بند طریقے پر تاریخ کے اوراق سے ہمارے ان مجاہدین آزادی کا نام کھرچ کھرچ کر نکالا اور مٹایا جا رہا ہے جنہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا، اور جب وہ ملک کی محبت میں
ملک کو آزاد کرانے کے لیے برادران وطن کے ساتھ کاندھوں سے کاندھا ملا کر سر دھڑ کی بازی لگا دی تو اس قوم کو جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کو ہندوستان سے اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑا۔ مگر آج کا مسلمان اپنے ان بزرگوں کی ان قربانیوں سے ناواقف ہے جو انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے دیں، جس کے لیے انہیں جیلوں کی اذیتیں برداشت کرنا پڑی، کالا پانی جانا پڑا جو موت سے کسی طرح کم نہیں تھا، اور جب وقت پڑا تو پھانسی کے پھندے کو بھی گلے سے لگا لیا، اور آج بھی انہی کے اولاد امجاد اور انہی کے اخلاق میدان عمل میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ موجودہ وقت میں اپنے لوگوں بالخصوص نوجوانوں کو ان قربانیوں سے واقف کرایا جائے جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دی ہیں، تاکہ وہ کسی سے مرعوب نہ ہوں اور ان کے اندر یہ حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو کہ اس ملک کو ہمارے بڑوں نے آزاد کرایا تھا اور یہ چمن برباد نہ ہو۔ اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کا اس ملک کی آزادی میں اور اس کی لڑائی میں کوئی رول نہیں تھا، وہی لوگ آج ہم سے ملک سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں اب اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ میں بات وہاں سے شروع کر رہا ہوں جب سے اس انگریز منحوس قوم کا قدم اس ملک کے اندر پڑا ہے۔ چنانچہ انگریز سن 1600 عیسوی میں ہندوستان میں آئے، پھر 1612 عیسوی میں بادشاہ وقت غالباً اس زمانے میں حکومت جہانگیر کی تھی سے تجارت کی اجازت حاصل کرنے کے بعد سورت شہر کو اپنا تجارتی مرکز بنایا تھا، جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا۔ ان کو اپنی تجارت میں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی تو انہوں نے اس کو بمبئی اور کلکتہ تک پھیلا دیا، اور جب 1707 عیسوی میں اورنگزیب کی وفات ہو گئی اور سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تو وہ بھی سیاست کے میدان میں کود پڑے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے ایک ایک ریاست پر قابض ہوتے چلے گئے۔ ان کا براہ راست بڑا مقابلہ 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے ہوا، مگر اس کے وزیر میر جعفر کی غداری کے نتیجے میں سراج الدولہ کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد 1764 عیسوی میں اودھ کے حکمران نواب شجاع الدولہ اور میر قاسم جو کہ میر جعفر کا کردار ادا کر رہا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن یہ میر قاسم میر جعفر کا یہ بھانجا تھا لیکن سچا محب وطن تھا، لیکن وہاں بھی وہی ہوا کہ اپنوں کی غداری کے نتیجے میں جو میر قاسم کا کمانڈر نجف خان تھا، اس سے غداری کے نتیجے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور بہار، بنگال، اڑیسہ بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بمبئی اور سورت تو ان کے قبضے میں پہلے ہی سے تھا۔ اس طرح ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی کا باقاعدہ دور شروع ہو گیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرماروا فتح علی خان سلطان ٹیپو تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ انگریز اسی طرح ایک ایک ریاست ہضم کر لیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے وسائل اور جنگی تیاریوں کے ساتھ مقابلے پر آ گئے، لیکن جب اپنوں ہی کی غداری کے نتیجے میں 4 مئی سن 1799 عیسوی کو سلطان ٹیپو کو بھی شہید کر دیا گیا تو ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور پھر جب 1803 عیسوی میں انگریزوں نے دہلی کو بھی فتح کر لیا اور مغلیہ حکومت سمٹ کر لال قلعہ تک محدود ہو گئی اور انگریز حاکم نے یہ اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نامور فرزند شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تڑپ گئے اور فتویٰ جاری کر دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آزادی وطن کے لیے سب سے پہلی آواز یہاں سے اٹھی اور کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرے۔ حضرت کو اس آواز کی پاداش میں
بڑا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا۔ ان کو زہر دیا گیا، وہ نابینا ہو گئے، ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی، ان کو چھپکلی کا اپٹن ملا گیا جس سے بدن کے اوپر برس کا نشان پڑ گیا، لیکن ان کے قدم میں جنبش تک نہیں آئی۔ حضرت نے اپنے ایک چہتے شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے داماد مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھتیجے شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ 1824 عیسوی میں حضرت کی وفات ہو گئی، لیکن ان حضرات کو جو ذمہ داری سونپی تھی پورے ملک میں جہاں تک ہو سکا دورہ کر کر کے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں سے جہاد پر بیعت لی اور جہاد کے لیے تیار کیا، مگر انہوں اپنوں کی ہی غداری اور بے وفائی کے نتیجے میں یہ مارکا بھی ناکامی سے دوچار ہو گیا، اور شاہ صاحب اپنے رفقا کے ساتھ سن 1831 عیسوی میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے بالاکوٹ کی سرزمین میں شہید ہو گئے۔ قدرت تو کچھ اور ہی منظور تھا، مسلمانوں کی نئی تاریخ بنتے بنتے رہ گئی۔ بالاکوٹ کی سرزمین ان کے پاک خون سے لالا زار ہو گئی، جن کی اخلاص للہیت، ان کی بلند ہمتی اور استقامت، اور جن کی جذبہ جہاد و شوق شہادت کی نظیر پچھلی صدیوں میں ملنی مشکل ہے۔ اس مارکے کی ناکامی کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر بیٹھے نہیں، بلکہ اس تحریک آزادی اور اس کے جذبے کو کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھا۔ بالآخر ایک اور آزمائش باقی تھی، اور وہ 1857 عیسوی کی میں قائم ہونے والا شاملی کا میدان تھا۔ اس جنگ میں انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کا لشکر تھا۔ لشکر کے سپہ سالار حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ لوگ غور سے سنیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا انگریز کے ایجنٹ تھے، وہ بھی غور سے سنیں کہ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بڑے علماء میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے۔ سابقہ جنگوں کی طرح اس جنگ میں بھی اپنوں کی ریشہ دوانیوں اور حرص و ہوس نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ اس ہنگامہ کے بعد ملک میں انگریزوں کا باقاعدہ راج ہو گیا۔ اب بڑے علماء کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن روپوش رہنے کے بعد باہر آ گئے اور بفضلہ تعالی حیرت انگیز طریقے پر محفوظ رہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کر لیے گئے اور 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد رہا کر دیے گئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ ہجرت فرما گئے، اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو چکے تھے۔ اسلامی حکومت کی بقا کے لیے کی جانے والی علانیہ جنگ کی صورت میں یہ آخری کوشش تھی جو 1857 میں ختم ہو گئی۔ اس مارکے کے بعد کم و بیش 35,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ دہلی شہر کے ہر چوراہے پر سولیاں نصب کی گئی تھیں، اور دہلی کے باہر درختوں کی شاخوں سے پھانسی کے پھندے لٹک رہے تھے۔ جو بھی معزز مسلمان داڑھی اور ٹوپی والا انگریزوں کا ہاتھوں چڑھ گیا، اسے ہاتھی پر بیٹھایا، درخت کے نیچے لے گئے، پھندا اس کے گردن میں ڈال کر ان کو ہاتھی کو آگے بڑھا دیا، اور لاش درخت میں جھول گئی پھندے کے اندر۔ آنکھیں ابل پڑیں، زبان باہر نکل آئی، بہتوں کو کالا پانی بھیجا گیا۔ یہ تھی ہمارے اسلاف اور علماء کرام کی قربانی ملک کو آزاد کرانے کے لیے، جس کا آج کوئی تذکرہ تک نہیں ہوتا۔ اس لڑائی کا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ جو لوگ اس مارکے میں شہید ہو گئے تھے ان کی اولادیں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئیں۔ طرفہ یہ کہ انگریز حکومت کی طرف سے بیرون ملک سے پادریوں کی فوج درآمد کی گئی۔ وہ پادری ان بچوں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے تھے کہ انہیں ہمیں دے دیا جائے، ہم انہیں کھلائیں گے، پلائیں گے اور مفت تعلیم دیں گے، پھر ان کو ملازمت بھی ہم ہی دیں گے۔ پھر جب گورنمنٹ کی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تو جو مجاہدین روپوش تھے وہ باہر آئے اور یہ منظر دیکھا کہ لوگ 1857 عیسوی کے مارکے میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے بچوں کو انگریزوں کو وفادار بنایا جا رہا ہے، تو تڑپ گئے۔ اس کے بعد یہی سر جوڑ کر بیٹھے اور طے کیا کہ ہم مدارس کا سلسلہ قائم کریں گے، ہم مدارس کا سلسلہ قائم کریں گے اور ان میں مسلمانوں کے بچوں کو مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے اور الگ سے وظیفہ بھی دیں گے۔ ان کو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ
مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اور 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو مدرسے کی بنیاد رکھ دی گئی، جس کو دنیا آج دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے، جس کے فیوز و برکات چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور آج بھی دارالعلوم دنیا علم و معرفت اور امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ان اکابرین نے اپنے بیانات سے امت کا جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ ان مدارس کو زندہ کرو، ان مدارس کو زندہ کرو۔ اگر یہ مدارس زندہ ہیں تو تم زندہ رہو گے، تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی، اور اگر یہ مدارس مر گئے تو تم مر جاؤ گے اور تمہاری آنے والی نسلیں مر جائیں گی، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ اور ایک بعد دیگرے ملک کے طول و عرض میں مدارس کا جال بچھا دیا گیا، جو آج اپنی خدمات انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہی بات ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ یہ نہیں چاہتے مسلمان ختم ہو جائے، مسلمان رہیں لیکن اپنے تشخص کے ساتھ نہ رہیں، نہ چہرے پر داڑھی رہے، نہ سر پر ٹوپی رہے، نہ ان کا سنت لباس رہے۔ مدارس میں اسی کی تعلیم دی جاتی ہے کہ دین پر عمل بھی کریں گے اور دینی تشخص کے ساتھ کریں گے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتم دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ حضرت نانوتوی نے 1857 کی شکست کے بعد محسوس کیا کہ اب تلوار کے مقابلہ کا وقت نہیں رہا، تو اب آپ لوہے کی تلوار نیام میں کر لیتے ہیں اور تعلیمی لائن کے ہتھیار نیام سے باہر نکال کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ گویا شاملی کا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا ہے، صرف رخ بدلا ہے۔ پھر چند سالوں کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کا وجود عمل میں آیا، اور 1885 عیسوی میں اس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس میں بعض مسلمان قائدین بھی شریک تھے۔ لیکن مسلمان تو اس ملک میں 1803 سے ہی قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں، اور 1900 عیسوی تک جتنے مسلمان مجاہدین آزادی پھانسی پر لٹکائے گئے یا کالے پانی کی کربناک زندگی گزارنے پر ان کو مجبور کیا گیا، عمر قید کی سزا بھگتی، یا صفوں میں کھڑا کر کے گولی ماری گئی، یا بغاوت کے جرم میں شوٹ کر دیا گیا، تحریک آزادی کے پورے دور میں دوسری قوم کی قربانیوں کی مجموعی تعداد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ تحریک نئی شکل میں سامنے آئی، اور 1912 عیسوی میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی، جس کے بانی دارالعلوم دیوبند کے فرزند اول تھے، جن کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس تحریک کا مقصد افغانستان اور ترک حکومت کے تعاون سے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنا تھا۔ پروگرام انتہائی خفیہ تھا، مگر کسی طرح انگریز گورنمنٹ کو اس کی بھنک لگ گئی، اور تقدیر الہی سے یہ منصوبہ بھی کامیاب نہ ہو سکا، ورنہ انگریزوں کو نہ خشکی میں پناہ ملتی نہ تری میں پناہ ملتی۔ اس کی پاداش میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے رفقا حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ساتھ تقریباً 4.5 سال تک مالٹا میں قید میں رکھا گیا۔ جب رہائی کے بعد ہندوستان پہنچے تو بمبئی گودی میں اپنے محبوب رہنماؤں کی استقبال کے لیے ہندوستان کا جم غفیر امڑ پڑا، جس میں گاندھی جی جیسے لوگ بھی تھے۔ اس وقت مولانا سر عبد الرحیم بخش، جو حکومت وقت کے پسندیدہ شخص تھے، حکومت کے اشارے پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر بات کی اور کہا کہ حضرت اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ دارالعلوم کے باہر آپ کا گزر گیا، لیکن حاصل کچھ نہ ہوا۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پھر سے دارالعلوم میں جم کر بیٹھ جائیے اور تعلیم و تزکیہ کے ذریعے مخلوق کی خدمت کیجیے۔ اس پر حضرت نے پوچھا آپ اپنی بات کہہ چکے؟ کہا ہاں۔ فرمایا سنو، میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن جب تک اس ملک میں انگریز کی حکومت ہے، جینا تو کیا، مجھے اس ملک میں مرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں گلی گلی کوچے کوچے جاؤں اور یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، اور یہی نہیں، اگر میں گھٹنے میں طاقت نہ رہی تو چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے جہاں تک لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اور میں اس حالت میں بھی یہ اعلان کروں گا۔ یہ قصہ 1920 کا ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 عیسوی میں ہو چکا تھا۔ اس کا دوسرا سالانہ اجلاس، جس کی صدارت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور چند ہی دنوں کے بعد حضرت کی وفات ہو گئی۔ 30 نومبر 1920 کو جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تب کاروان آزادی کی قیادت آپ ہی کی جانثار شاگرد حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آئی۔ آپ کی پوری زندگی جہد مسلسل اور مجاہدہ اور عزیمت سے عبارت تھی۔
جمعیت علماء ہند جو اپنے قیام کے روز اول سے ہی انگریزوں کے خلاف سرگرم عمل ہو گئی تھی، اسی کے پلیٹ فارم سے آپ نے سیاسی جدوجہد کا آغاز فرمایا۔ یوں تو مالٹا سے واپسی کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی خلافت کانفرنس اور دوسرے اجلاس میں آپ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شرکت فرماتے رہے تھے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے مطالبے پر شیخ الہند کے مشورے سے کلکتہ کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہونے کے بعد جو سیاسی سرگرمیوں کا سیلاب آیا، وہ خود ان جذبات کے نتیجہ تھا جو شیخ الہند کی طویل صحبت نے آپ کے دل میں پیدا کر دیے تھے۔ اس لیے شیخ الاسلام کی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز صحیح معنوں میں کلکتہ پہنچنے کے بعد ہوا۔ چونکہ کلکتہ کا یہ مدرسہ نان کوآپریشن کی طاقتور تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، اس کے بانی مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو اس دور میں ہندوستان کی سیاست کے دل و دماغ تھے۔ ناظم عبد الرزاق ملیح آبادی تھے جو اس سے کچھ کم نہ تھے۔ 1920 عیسوی میں جمعیت علماء کا جو اہم اجلاس منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اس اجلاس میں خلافت کمیٹی کے فیصلے نان کوآپریشن، یہ نان کوآپریشن کا مطلب ہوتا ہے حکومت وقت کا تعاون نہ کرنا، نہ ان کی فوج میں بھرتی ہونا، نہ ان کی پولیس میں بھرتی ہونا، نہ اپنے مقدمات کو عدالت کچہریوں کے اندر لے جانا، اور جو ان کی دی ہوئے اعزازات ان کو واپس کرنا، حکومت کے اسکولوں کے اندر داخلہ نہ لینا۔ حکومت تڑپ گئی اور لرز گئی اس اقدام سے۔ یہ زبردست تحریک نان کوآپریشن کی، یعنی ترک موالات کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے انگریزی حکومت کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کو حرام قرار دیا تھا۔ اس میں ملک کے مختلف صوبوں سے کم و بیش 500 علماء شریک ہوئے تھے۔ مذکورہ تجویز کو فتویٰ کے شکل میں مرتب کر کے 500 علماء کی دستخط سے تباہ کرا کے ملک کے ہر خطے میں بھیج دیا گیا۔ گورنمنٹ نے اس فتوے کو خلاف قانون کہہ کر ضبط کر لیا اور وسط ستمبر 1921 عیسوی میں جمعیت کے رہنماؤں کو ملک کے مختلف مقامات سے گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا اور دو سال قید بامشقت کی سزا ہوئی۔ پھر کیا تھا؟ ہنگامہ داروگی شروع ہو گیا۔ سیاسی میدان میں مسلمانوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ سر سے کفن باندھ کر جہاد کے لیے میدان میں اتر چکے تھے۔ جیل جانا ایک کھیل بن گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کانگریس بھی ابھی اتنی دور جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خلافت کمیٹی اور جمعیت علماء کے فیصلوں کے بعد کانگریس نے اپنی اجلاس کلکتہ میں نان کوآپریشن ریزولوشن بعد میں منظور کیا۔ ترک موالات کی یہی تجویز اور فتویٰ تھا جس کی بنا پر کراچی کا مشہور مقدمہ ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام کو دیوبند سے رات میں گرفتار کر کے فوجی پہرے میں کراچی پہنچایا گیا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا نثار اور پیر غلام مجدد وغیرہ کو اپنے اپنے مقامات سے گرفتار کر کے کراچی جیل بھیج دیا گیا اور 26 ستمبر کی صبح 11 بجے ملزمان کو پولیس کی گاڑی میں فوجی پہرے کے ساتھ عدالت کے احاطے میں لایا گیا۔ یہ کراچی کا تاریخی مقدمہ کیا تھا؟ اس مقدمہ میں جو بیانات دیے گئے وہ زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ نہیں تھے، بلکہ اس کے لیے فولاد کا جگر اور آہنی عزم و ارادہ کی طاقت درکار تھی۔ عدالت میں بیان نہیں، جہاد اکبر تھا۔ اس مقدمہ میں دوسروں کے بیانات بھی حق گوئی بے باکی کے شاہکار تھے، لیکن حضرت شیخ الاسلام نے جو بیان دیا وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ آپ نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر گورنمنٹ کی منشا مذہبی آزادی کو سلب کرنا ہے تو صاف صاف اعلان کر دیا جائے تاکہ 7 کروڑ مسلمان اس بات پر غور کر لیں کہ آیا ان کو مسلمان رہنا منظور ہے یا گورنمنٹ کی رعایا۔ اسی طرح 22 کروڑ ہندو بھی غور کر لیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جب مذہبی آزادی سلب کی جائے گی تو سب کی سلب کی جائے گی۔ اگر لارڈ ریڈنگ اس لیے ہندوستان بھیجے گئے ہیں کہ قرآن کو جلا دیں اور حدیثوں کو مٹا دیں، فقہ کی کتابوں کو تباہ و برباد کر دیں، تو سب سے پہلے اسلام پر اپنی جان قربان کرنے والا میں ہوں گا۔ اس بیان پر بے قابو ہو کر حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مولانا محمد علی جوہر نے آگے بڑھ کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چوم لیے۔ سارے ملزمان کو سیشن کے سپرد کر دیا گیا۔ سیشن جج نے خلاف توقع صرف 2 سال کی قید بامشقت کا فیصلہ سنایا اور تمام ملزمان کو سابرمتی جیل بھیج دیا گیا۔ 1923 عیسوی میں حضرت شیخ الاسلام جیل سے رہا ہوئے اور اسی سال دسمبر میں جمعیت علماء کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہندوستان بلکہ پورے ایشیا کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ کانگریس نے مکمل آزادی کا مطالبہ اس کے 6 سال بعد 1929 میں اپنے لاہور کے اجلاس میں کیا۔ اس کے بعد جمعیت علماء کے اکابرین
حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت شیخ الاسلام وغیرہ نے مارچ 1926 کے اجلاس کلکتہ میں کامل آزادی کا ریزولوشن پاس کیا۔ پھر 1930 عیسوی میں جمعیت علماء کے امروہہ کے سالانہ اجلاس میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے تحریک آزادی میں شرکت اور کانگریس سے تعاون کی تجویز پیش کی۔ چنانچہ پنڈت موتی لال نہرو نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جمعیت کے اس فیصلے سے 14,000 مسلمان جیل گئے اور پشاور کے قصہ خانی بازار میں سینکڑوں نوجوانوں نے انگریزوں کی گولیوں سے جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح آزادی کی تحریک اپنا قدم منزل کی طرف بڑھاتی رہی۔ 1932 عیسوی میں کانگریس اور جمعیت علماء دونوں نے ستیہ گرہ اور سول نافرمانی کا آغاز کر دیا، جس میں حضرت مدنی مفتی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمہ اللہ یکے بعد دیگرے گرفتار ہوئے۔ 1939 عیسوی میں جمعیت علماء نے متفقہ طور پر حکومت کی فوج میں بھرتی کی مخالفت کی۔ اس موقع پر مولانا سید محمد میاں صاحب کی تصنیف علماء ہند کا شاندار ماضی کو ضبط کیا گیا۔ الجمعیت اخبار کی ضمانت پہلے ہی ضبط ہو چکی تھی۔ 8 اگست 1942 عیسوی کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انگریزوں کو الٹیمیٹم دے دیا جائے کہ جلد سے جلد ہندوستان چھوڑ دیں، جس کو ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں کوئٹ انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں بھی اکابرین دیوبند نے بھرپور حصہ لیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ بات کو مکمل کر لیا جائے، لیکن چونکہ مشورہ یہ ہوا تھا کہ اذان کے وقت میں اس مجلس کو موقوف کر دیا جائے گا اور پھر نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر اس مجلس کا دوبارہ ابتدا ہوگی، اس لیے میں یہ اپنی بات کو بیچ میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، سنجیدگی سے غور کرنے کی، ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں اگر ہم ان کو یاد رکھیں گے تو ہمارے اندر بھی حوصلہ جذبہ پیدا ہوگا۔ اس وقت ضرورت ہے ہم مل جل کر متحد ہو کر اپنے دشمن کی سازش کو ہم پہچانے، سمجھے اور محسوس کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین رحمت اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے وہ امت کو نسل بعد نسل بطور امانت کی ملی ہے، جس میں دعوت اور تبلیغ بھی ہے، جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں تزکیہ بھی ہے۔ یہ دین کے سارے کام ہیں، جب تک ماحول سازگار نہیں ملے گا ان کا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے اکابر نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اگر انگریز کچھ اور دن ہندوستان کے اندر رہ گیا تو ہندوستان کو دوسرا اسپین بنا دیا جائے گا، اس لیے وہ تڑپ گئے اور آزادی کی جدوجہد سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ ان کا مقصود حکومت نہیں تھی، چنانچہ جب انگریزوں کو دیش نکالا دے دیا گیا تو اسی اپنے بوریے اور ٹاٹ کے اوپر آ گئے جو ان کا ایک مشن اور مقصد تھا، تعلیم و تدریس اور تزکیہ۔ اسی سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ہندوستان کے اندر کوئٹ انڈیا یعنی انگریزوں کو یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ ہندوستان کو چھوڑ دو، تو کوئٹ انڈیا کا فیصلہ در حقیقت اعلان بغاوت تھا۔ حکومت نے تحریک کی قیادت کرنے والوں کو راٹھی میں گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر بھیج دیا۔ حکومت کے اس مغرورانہ اقدام کی وجہ سے پورا ہندوستان غم و غصے سے بے قابو ہو گیا اور عوام سروں سے کفن باندھ کر آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ انگریزوں کی توقعات کے برخلاف پورے ملک میں تشدد اور بغاوت کی لہر دوڑ گئی۔ بغیر کسی پروگرام اور مشورے کے عوام گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آ گئے اور اپنے لیڈروں اور رہنماؤں کی گرفتاری کا انتقام اپنے ثوابدید کے مطابق لینا شروع کر دیا۔ مدراس سے لے کر اتر پردیش، بنگال و آسام تک جوش انتقام سے بھرے ہوئے عوام کا مجمع جلوس کی شکل میں نکل پڑا اور بجلی کے تاروں کو نوچ دیا، پولوں کو توڑ دیا، تھانوں اور کوتوالیوں پر حملے کر کے سرکاری عمارتوں اور دفتروں میں آگ لگا دی، فرنیچروں، فائلوں اور ریکارڈوں کو آگ لگا کر ریل کی پٹریوں کو میلوں میل تو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس طرح ہندوستان کی عوام نے اپنے جذبات کے اظہار کر کے اپنے لیڈران سے بے پناہ تعلق و محبت کا اظہار کیا۔ کانگریسی اور مسلمان ورکروں کو بڑی تعداد میں گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا تھا، جس سے عوام میں اور بھی اشتعال تھا۔
البتہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس عام گرفتاری سے ایک مہینہ پہلے ہی سے جیل میں تھے۔ 26 اگست 1944 عیسوی کو آپ نینی جیل سے بلا شک رہا کر دیے گئے۔ 1945 عیسوی میں برطانوی اقتدار کی تبدیلی کے نتیجے میں حکومت کے موقف میں کچھ تبدیلی اور نرمی آئی اور پھر مرکزی اور صوبائی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ الیکشن اس انداز کا تھا کہ 1940 کے بعد جو مسلم لیگ جو سیاست کے میدان میں کودی ہے، اس کا مطالبہ بٹوارے کا تھا، لیکن جو نیشنلسٹ مسلمان تھے، جو جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور حریت کے اور اسی طریقے پر کانگریس کے پلیٹ فارم سے جو جدوجہد کر رہے تھے، وہ اس بٹوارے کے خلاف تھے۔ تو الیکشن اس لیے کرایا گیا جو مسلمان کی نمائندگی طے ہونی ہے کہ جس کا پلہ بھاری ہوگا اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ اگر لیگ غالب آتی ہے تو پھر پاکستان کا فیصلہ ہو چکا، اور اگر کانگریس غالب آتی ہے یعنی نیشنلسٹ مسلمان جس کی قیادت حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، تو پھر ملک کا بٹوارہ نہیں ہوگا۔ اس الیکشن میں کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور جو اصل مجاہدین اور ان کی قیادت کرنے والے علماء کرام تھے، جو روز اول سے ہی ہر طرح کی قربانی دیتے چلے آئے تھے، ان کا عوام کی نگاہ میں الزامات، سازشوں اور فتووں کا سہارا لے کر انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ شخصیت بنا دیا گیا۔ لیگ جس کا وطن کی آزادی میں کوئی رول نہیں تھا، ان کو حقیقی قائد اور مسلمان قوم کا مسیحا بنا کر پیش کیا گیا، جو کہ ملک کے بٹوارے کے پرجوش حامی تھے۔ نتیجتاً ملک تقسیم ہو گیا اور اپنے پیچھے تباہی و بربادی، ہلاکت و خروجی کا امٹتا ہوا سیلاب لایا اور پورے اسلامی ہند کو آگ اور خون کے دریا میں غرق کر دیا۔ اس تقسیم کا خمیازہ بھگتنے کے لیے وہ بھی مجبور تھے جن کا دامن اس سے پاک تھا۔ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی بدقسمتی پر مہر لگ چکی تھی، غم و غصہ کے اظہار کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب تو طوفان کا رخ پھیرنا اور سیلاب پر بند لگانا تھا۔ تب یہی جمعیت علماء کے رہنما سامنے آئے اور اس کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے کہ یا تو یہ آگ بجھ کے رہے گی یا اس آگ میں ہم خود بھسم ہو جائیں گے۔ بہرحال ملک آزاد ہوا اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ آج جو ہم اس ملک میں ہزار فرقہ پرستی اور حکومت کے منافقانہ بلکہ معاندانہ رویہ کے باوجود جس شان سے جی رہے ہیں اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بار پھر ملک ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لو اور استقامت کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے ظلم و بربریت کی آگے چٹان بن جاؤ۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کر کے صحیح سمت میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس ملک کے معمار اور حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ اسی خاک ہی سے بنے ہیں ہم، یہیں خاک اپنی ملائیں گے۔ اسی خاک ہی سے بنے ہیں ہم، یہیں خاک اپنی ملائیں گے۔ نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اختلافات کو بھلا دیں اور اپنے مسلک و مشرب پر عمل کرتے ہوئے جہاں قومی معاملہ آئے وہاں ہم اپنے قومی اور ملی اتحاد کا ثبوت دیں، اللہ کی طرف رجوع ہوں، مساجد کو آباد کریں، سنت نبوی اختیار کریں۔ آپس کی لڑائی سے سوائے نقصان کے اب تک کیا حاصل ہوا؟ غور کیجئے، زندگی بھر جن سے ہم لڑتے رہے اور دوریاں بڑھتی رہیں، تقدیر الہی مرنے کے بعد ہمیں انہی کے ساتھ ایک جگہ قیامت تک کے لیے اکٹھا کر دیتی ہے۔ یقین نہ ہو تو قبرستان میں چلے جائیے، قدم قدم پر اس کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی ہی میں ایک ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ ہمارا دشمن ہمیں ہمارا مسلک معلوم کر کے نہیں مارتا، ہماری مساجد کو یہ دیکھ کے نشانہ نہیں بناتا کہ کس فرقہ کی مسجد ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے خلاف متحد ہو گیا، لیکن ہم ایک نہ ہو سکے۔ تو کیا ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ ہم بھی متحد ہو جائیں اور ملک اور ملت کے نام پر ہم ایک ہو جائیں؟ اس لیے آؤ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ اب ہم مل جل کر رہیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، نہ خود کسی پر ظلم کریں گے، نہ ظلم ہونے دیں گے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنائیں گے۔ علامہ اقبال نے
1 صدی پہلے یہ پیغام دیا تھا، آج اسی کی ضرورت ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔